بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں عمران خان صاحب نے جو اناؤنس کیا ہے کہ وہ 23 دسمبر کو پنجاب اسمبلی اور کے پی اسمبلی جو ہے وہ ڈیزالو کرنے جا رہے ہیں، اور اس حوالے سے انہوں نے اعتماد میں لیا ہے پرویز لائی صاحب کو اور کے پی کے وزیر اعلیٰ محمود خان صاحب کو، وہ بھی ان کے ساتھ موجود تھے۔ اور کل انہوں نے یہ اناؤنس کیا کہ وہ 23 دسمبر کو فائنلی جو ہے وہ اسمبلیز ڈیزالو کر دیں گے، پنجاب کی اسمبلی بھی اور کے پی اسمبلی بھی۔ تقریباً ایک ماہ پہلے 26 نومبر کو انہوں نے یہ اناؤنس کیا تھا کہ وہ اسمبلیاں ڈیزالو کرنے جا رہے ہیں، اور اس حوالے سے وہ مختلف انہوں نے پھر ڈیٹس دی۔ تو بعد میں یہ امر اس لیے کیا گیا تاکہ ڈائلاگ کو ایک موقع بھی دیا جائے، کیونکہ اسمبلی ڈیزالو کرنا جمہوریت میں کوئی اچھا جو فیصلہ نہیں سمجھا جاتا، اس لیے اسمبلی ڈیزالو کرنے کے حوالے سے عمران خان صاحب نے ایک تاخیری جو ہے وہ حربہ استعمال کیا تاکہ بات چیت کا موقع پہلے مل سکے، بعد میں یہ نہ کہا جائے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ انہوں نے جمہوریت کو ایک نقصان پہنچایا ہے، اور یا کہ پھر ملک جس قسم کی پوزیشن میں ہے، جس قسم کے انسٹیبل حالات ہیں ملک کے معاشی اعتبار سے، تو اگر خدا نخواستہ ملک کو معاشی طور پہ اس کا کوئی نقصان ہوتا ہے تو پھر اس کا ذمہ دار عمران خان نہ رہے۔ اس لیے انہوں نے وقت دی ہے تاکہ یہ لوگ جو ہے وہ نئے الیکشن کی طرف آ جائیں۔ اگر یہ کوئی بہتر فیصلہ کر لیتے تو عمران خان صاحب جو ہے وہ اسمبلیاں ڈیزالو کرنا یا اسمبلیاں تحلیل کرنا وہ مناسب نہیں سمجھتے تھے، لیکن اب یہ ان کے پاس آخری یہی ایک حربہ تھا جس سے وہ حکومت کو مجبور کر سکتے ہیں نئے الیکشن کے لیے۔ لیکن حکومت یہ چاہ رہی ہے کہ ہم جو ہے وہ انڈیا کی طرز پہ الیکشن کروا لیں، دو صوبوں کے، جو نون لیگی لوگ اور اس طرح پی ڈی ایم کے کچھ لوگ باتیں کر رہے ہیں۔ ہم جو ہیں وہ کے پی اور پنجاب کے الیکشن کروا دیں گے قبل از وقت، اور جو دوسری اسمبلیز ہیں جس میں سندھ اسمبلی ہے، قومی اسمبلی ہے، تو یہ جو ہے وہ اپنی مدت پوری کریں گے، بلوچستان اسمبلی بھی۔ تو اس طرح ہم سٹیپ بائی سٹیپ جو ہے وہ الیکشن کروا لیں گے، اور ان کا یہ خیال ہے چونکہ وہ مرکز میں حکومت میں ہوں گے تو اس طرح الیکشن پہ وہ اثر انداز بھی ہو سکتے ہیں۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی ایک خام خیالی ہوگی، بلکہ اگر سٹیپ بائی سٹیپ وہ الیکشن کرواتے ہیں، پہلے پنجاب اور کے پی کے میں کروا لیتے ہیں، تو سب سے زیادہ نقصان اس کا زرداری صاحب کو ہوگا، کیونکہ اگر عمران خان صاحب جو کہ توقع کی جا رہی ہے کہ ان کی پوزیشن بہت زیادہ مضبوط ہے نئے الیکشن کے حوالے سے، تو اگر وہ بھاری اکثریت سے کامیاب ہو جاتے ہیں پنجاب اور کے پی کے سے، جو بالکل سمجھیں کہ 2-2 جو فور کی طرح نظر آ رہا ہے کہ عمران خان صاحب میجارٹی لیتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، تو پھر جو باقی صوبوں میں یا مرکز میں الیکشن ہونے ہیں ان پہ بہت زیادہ اس بات کا اثر پڑے گا کہ جو جیتی ہوئی جماعت ہوگی لوگ اسے ہی ووٹ کریں گے، اور دوسری جماعتیں اگر انہوں نے پہلے مطلب 50% ووٹ بھی لینے تھے تو اب وہ 20% ووٹ بھی نہیں لے سکیں گی۔ تو اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ زرداری صاحب کے لیے یہ فیصلہ قابل قبول ہوگا کسی طور بھی، اور وہ مجھے امید ہے کہ وہ اس کا کوئی نہ کوئی سیاسی حل نکال لیں گے۔ اسی وجہ سے تخیری حربے استعمال کیے گئے۔ کچھ لوگوں کا یہ بھی خیال تھا، بلکہ میرا بھی یہ خیال تھا کہ شاید کاف لیگ والے جو ہے وہ حکومت نہیں توڑنا چاہتے، اور اس میں کسی حد تک سچائی بھی تھی۔ کل بھی پرویز لائی صاحب نے کچھ مہلت مزید مانگی، لیکن عمران خان صاحب نے انکار کر دیا، جسٹ 5-6 دن کی جو ہے وہ مہلت دی، کیونکہ یہ فروری تک وقت مانگ رہے تھے پرویز لائی صاحب اسمبلی ڈیزالو کرنے کے حوالے سے، اور وہ کہہ رہے تھے یا ان کا کہنا تھا عمران خان صاحب کو کہ وہ اس دورانیے میں جو ہے وہ سیٹلمنٹ کر لیں گے، مذاکرات جو ہیں وہ کامیاب ہو جائیں گے اور فلی جو ہے وہ انتخابات کی طرف ملک چلا جائے گا۔ لیکن عمران خان صاحب چونکہ وہ پہلے کافی ڈیلے کر چکے ہیں، تقریباً 1 مہینہ گزر گیا انہوں نے اعلان کیا تھا اسمبلیز ڈیزالو کرنے کا، تو اس حوالے سے پھر ان کی ساکھ پہ اثر پڑ رہا تھا۔ نون لیگ والے بار بار یہی کہہ رہے تھے کہ وہ اسمبلی ڈیزالو کیوں نہیں کر رہے، تو اس کے کچھ یہ اسپیکٹس تھے جو میں نے آپ کو بتائے کہ اگر فوری طور پر عمران خان اسمبلی ڈیزالو کر دیتے اور خدا نخواستہ ملک کو اس کا کوئی معاشی طور پہ خمیادہ بھگتنا پڑتا تو پھر وہ سارا برڈن عمران خان صاحب پہ آتا۔ یہ
پی ڈی ایم کو ایک جو ہے وہ موقع مل جاتا یہ کہتے کہ عمران خان صاحب نے ملک کو ڈسٹیبلائز کی ہے سیاسی طور پہ، اور اس وجہ سے ملک میں جو ہے وہ معاشی عدم استحکام آیا ہے، تو اس لیے اتمام حجت کے لیے انہوں نے تقریباً 1 ماہ کا وقت دیا تاکہ ان لوگوں کے پاس کوئی جواز باقی نہ رہے۔ ڈائلاگ کو بھی موقع مل گیا، یعنی بات چیت سے سیاسی معاملات اور جمہوریت کے معاملات حل ہونے چاہیے، تو اس طرح پھر جمہوریت کو بھی ایک موقع مل گیا کہ انہوں نے تقریباً 1 ماہ کا وقت دیا، اور اگر یہ پی ڈی ایم کی جماعتیں سنجیدہ ہوتیں تو اس میں اتنے ٹائم میں کوئی درمیانی راستہ نکال لیتی۔ ابھی بھی جو 6 دن کا انہوں نے وقت دیا ہے، یہ بھی ان کی طرف سے میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہتر فیصلہ ہے، کہ ہو سکتا ہے ابھی لاسٹ ٹائم پہ انہیں سمجھ آ جائے کہ اب عمران خان صاحب جو ہے وہ ہر صورت اسمبلیز جو ہیں وہ ڈیزالو کرنے جا رہے ہیں، اب کسی قسم کا ابہام اس میں باقی نہیں ہے، تو ان لوگوں کو چاہیے کہ یہ ٹیبل پہ بیٹھ کے معاملات سیٹلڈ کریں، کیونکہ ملک کی جو معاشی صورتحال ہے میں نہیں سمجھتا وہ اس بات کی متحمل ہے کہ ملک کے 2 بڑے صوبے جن کی اسمبلیز جو ہیں وہ ڈیزالو کر دی جائیں گی اور مرکز کی حکومت وہ ڈیزرو کر سکے گی، تو یہ ان کی خام خیالی ہے، لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ نون لیگ کی حکومت یہ چاہتی ہے، کیونکہ ان کی ساکھ جو ہے وہ سیاسی طور پہ بہت زیادہ خراب ہو چکی ہے، جو وعدے کر کے وہ آئے تھے حکومت میں بالخصوص مہنگائی کے حوالے سے وہ پورے نہیں کر سکے، تو وہ چاہتے ہیں کہ کم از کم یہ آنے والا بجٹ ہم دے جائیں اور اس میں کچھ ترقیاتی منصوبے اناؤنس کر جائیں تاکہ ہماری کچھ جو ہے وہ ڈوبتی ناؤ کو کچھ سہارا مل سکے، لیکن میرا نہیں خیال کہ وہ ایسا کر پائیں گے۔ ملک میں ایک دفعہ الیکشن ہونے چاہیے، اور دوسرا چیف الیکشن کمشنر صاحب پہ بھی بات کی ہے عمران خان صاحب نے، وہ تقریباً پچھلے 6 ماہ سے انہیں جو ہے وہ نشانہ بنا رہے ہیں اپنی تنقید کا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح اب ان کے پاس کوئی جواز نہیں ہے، انہیں سٹیپ ڈاؤن کر دینا چاہیے اپنے عہدے سے، اور کسی جو غیر متنازع شخصیت کو یہ عہدہ سونپنا چاہیے، کہ اتنے وہ متنازع ہو چکے ہیں کہ اب اگر نئے الیکشن ان کی موجودگی میں ہوتے ہیں تو یہ فیئر الیکشن ہونے کے چانسز جو ہیں وہ بہت کم ہیں، وہ الیکشن پہ اثر انداز ہو سکتے ہیں۔ ظاہر ہے عمران خان صاحب ذاتی طور پہ ان کا نام لے کے انہیں تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں، تو ان سے پھر کسی جو ہے وہ بہتری کی توقع کرنا پی ٹی آئی کے لیے یہ جو خام خیالی ہوگی، میں سمجھتا ہوں کہ انہیں عزت کے ساتھ سٹیپ ڈاؤن کرنا چاہیے اور کسی نئے بندے کو موقع دینا چاہیے تاکہ اگلے الیکشن جو ہیں وہ کسی اس طرح کے تنازع کا شکار نہ ہو جائیں۔ تو ملک کی یہ مجموعی سیاسی صورتحال تھی اور جو نیشنل اسمبلی ہے اس کے حوالے سے بھی عمران خان صاحب کے جو لوگوں نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ جمعرات کو پیش ہوں گے قومی اسمبلی میں، بدھ اور جمعرات کو، اور سپیکر کے سامنے وہ اپنا احتجاج کریں گے کہ ان کے جو ریزائن انہوں نے کیے ہوئے ہیں ان کو ایکسیپٹ کیا جائے، کیونکہ 7-8 جو ہے وہ نشستوں پہ صرف ایکسیپٹ کیے گئے تھے استعفے اور باقی روک دیے گئے تھے، وہ بھی اس لیے کیے گئے کہ اگر عمران خان صاحب 2 سیٹیں مینج کر کے، کیونکہ 2 سیٹوں کی حکومت تھی، تو اگر وہ آ جاتے ہیں دوبارہ تو پھر 5-7 سیٹیں اور جو 8 سیٹیں خالی کر دی گئیں، تاکہ وہ جس طرح انہوں نے حکومت پی ڈی ایم نے گرائی ہے اس طرح وہ جو عدم اعتماد کی تحریک نہ لے آئیں اور ان کو کامیابی ملنے کے چانسز ختم ہو جائیں، اس لیے 8 بندوں کے استعفے قبول کر لیے گئے اور باقی لوگوں کے استعفے جو ہیں وہ پینڈنگ کر دیے گئے۔ تو اس حوالے سے فیصلہ کیا گیا کہ کل اور پرسوں بدھ اور جمعرات کو پی ٹی آئی کے ارکان جو ہے وہ احتجاج کریں گے اسپیکر کے سامنے اور فورس کریں گے کہ ہمارے استعفے جو ہیں وہ ریزائن ایکسیپٹ کیے جائیں، اور دوسری جانب نون لیگ آج سر جوڑ کر بیٹھے گی لاہور میں، اور جو عمران خان صاحب نے 23 کو اسمبلیز ڈیزالو کرنے کا فیصلہ کیا ہے اس حوالے سے جو ہے وہ معاملات دیکھے جائیں گے کہ آئندہ کی حکمت عملی ہم نے کیا اپنانی ہے، کیا کرنا ہے، حکومت ختم کرنی ہے، مذاکرات کرنے ہیں، یا جس طرح وہ کہہ رہے ہیں کہ 2 صوبوں میں الیکشن کروا دیں گے اور باقی الیکشن بعد میں کروائیں گے، تو پرویز الہی صاحب ہر طرف سے گھوم پھر کے پھر واپس عمران خان صاحب کے پاس ہی آئے ہیں، میں سمجھتا ہوں اس طرح وہ اپنی ساکھ بھی خراب کر رہے ہیں بار بار۔ عمران خان صاحب نے اگر ان پہ اعتماد کیا ہے تو انہیں بھی چاہیے کہ عمران خان صاحب کا
ساتھ دیں، ادھر ادھر کی باتوں پہ کان نہ دھریں اور نہ ہی دوسری آفریں دیکھنے جائیں کہ کون مجھے کیا آفر دے رہا ہے۔ شجاعت حسین کے تھرو پرویز لائی صاحب کو جو آفرز دے رہے تھے پچھلے دنوں بھی زرداری صاحب، تو اس پہ انہوں نے جو ہے لوز ایکشن کیا، اس کی طرف گئے، لیکن آگے سے نواز شریف صاحب نہیں مانے پرویز لائی صاحب کو وزارت اعلیٰ دینے کے حوالے سے پنجاب میں، تو پھر ان کی بات رہی ہے۔ تو یہ چیزیں عمران خان صاحب کے پاس بھی موجود ہیں، تو اس طرح بد اعتمادی پیدا ہوتی ہے۔ تو یہ اصل میں چاہ رہے تھے کہ عمران خان صاحب ہمارے ساتھ سیٹلمنٹ کریں اور سیٹ ایڈجسٹمنٹ کریں اگلے الیکشن کے حوالے سے۔ تو میرے پاس جو خبر ہے کہ عمران خان صاحب ان کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کریں گے، لیکن اس کی ایک لمٹ ہوگی کہ ان کی جو ذاتی سیٹیں ہیں ان پہ وہ اپنے بندے کھڑے نہیں کریں گے، باقی ہر جگہ سے وہ الیکشن اسی طرح کنٹیسٹ کریں گے جس طرح باقی صوبوں میں کریں گے۔ تو خیر یہ ابھی قبل از وقت ہوگا، یہ ایک میری پیشین گوئی ہے، کیونکہ پرویز لائی صاحب کی باڈی لینگویج اور ان کی جو ٹون کل بتا رہی تھی، انہوں نے کہا کہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ پہ ابھی تو بات شروع ہوئی ہے، ابھی دیکھیں آگے کیا ہوتا ہے۔ لیکن جو سیاسی طور پہ مجھے فیل ہو رہا ہے کہ عمران خان صاحب نے اگر سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی، کیونکہ اس سے پہلے وہ جواب دے چکے ہیں کہ وہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہیں کریں گے، اگر کاف لیگ نے ہمارے ساتھ سیٹلمنٹ کرنی ہے تو وہ ہمارے نشان سے الیکشن لڑیں۔ تو عمران خان صاحب پرویز الہی صاحب جو عمران خان صاحب سے ڈیمانڈ کر رہے تھے انہیں 30 جو ہے وہ صوبائی اسمبلی کی نشستیں دی جائیں اور کچھ 15-20 قومی اسمبلی کی دی جائیں جدھر سے ان کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو، تو اس طرح کا معاملہ نہیں ہونے والا۔ اگر ہوا سیٹ ایڈجسٹمنٹ کسی حد تک ہوئی تو اس کی یہی لمٹ ہوگی کہ ان کی جو ذاتی نشستیں ہیں جدھر پہ یہ یا ان کے جو گھر کے افراد الیکشن لڑیں گے وہ نشستیں پی ٹی آئی خالی چھوڑے گی اور باقی تمام نشستوں پہ الیکشن لڑیں گے۔ بہرحال ابھی قبل از وقت ہے کچھ بات کرنا اس پہ، آگے دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ تو آج تک کے لیے بس اتنا ہی، اپنے میزبان آصف حسین کو اجازت دیجیے۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں کہ آپ الیکشن کے حوالے سے کیا دیکھ رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔